کا نام فقہ ہوتا تو پھر تو سارے کے سارے صحابہ کو کہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جن کی مادری زبان عربی ہے ان کو فرما رہے کہ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ فقیہ بنے۔ کہ سیاستہ کا ترجمہ پڑھنا فقہ نہیں ہے، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا فقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ان ترجموں کو فقہ دین کی سمجھتا ہے تو وہ قرآن کی اس آیت اور احادیث کا منکر ہے۔ فقہ کا لفظی معنی زوجہ نے لکھا ہے الشق والفتح، شک دو نقطوں والا کاف ہے، کسی چیز کو پھاڑنا یا کھولنا۔ تو صندوقچہ بند ہے، اس کو کھول کر دکھایا جس میں کیا چیز ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ انار ہے، کیلا ہے، اس کا اوپر سے چھلکا اتار کے اندر جو چیز ہے اس کو نکال کر باہر کر لیا جائے تو اس کا نام فقہ ہے، لغت میں اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے، فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صحابہ میں کئی فرقے تھے، صحابہ کو خطاب ہو رہا ہے نا، تو وہ فرقے کیا کیا تھے، کسی کو نام آتے ہیں؟ صحابہ میں یہ فرقے نہیں تھے جو آج ہے۔ جیسے تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو ملتان والوں کا کیمپ الگ ہوتا ہے، رحیم یار خان والوں کا کیمپ الگ ہوتا ہے، تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان اور تعارف کی وجہ سے سفر میں زیادہ پریشانی نہ ہو۔ تو صحابہ بھی جب چلتے تو اس قوم کا الگ جماعت جا رہی ہے ایک جگہ، اس قوم کی، کیونکہ اسی آیت کے آخر میں لفظ قوم آ رہا ہے نا، تو یہ اصل فرقے یہ نہیں تھے، اصل میں ہر قوم اپنی اپنی ایک پارٹی بنا کے جا رہی ہے تاکہ آپس میں سفر کی پریشانیوں سے آدمی پریشان نہ ہو۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ مکے والے 4 بیٹھ جاؤ، یہ مدینے والے 5 بیٹھ جاؤ فقیہ بننے کے لیے، کیونکہ فقہ کی ضرورت ہر قوم کو ہے، صرف مکے والوں کو نہیں، دیہاتوں میں بھی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہر قوم سب کتابوں میں کہ طائفہ کا من ہوتا ہے ایک یا چند ایک یا، تو یعنی ہر قوم میں سے کم از کم ایک آدمی بیٹھ جائے جو فقیہ بنے۔ اب باقی جہاد پر چلے گئے، یہ فقیہ بننے بیٹھ گیا، جب یہ جہاد سے واپس آئیں گے یا یہ فقیہ بن کر اپنی قوم میں چلا جائے گا، اب ساری قوم کو حکم یہ ہے کہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ لِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ یہ اپنی قوم کو ڈرائے جب ساری قوم اس کی طرف رجوع کرے۔ اب قوم کے پاس قرآن ہے، لیکن ہر آدمی کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسئلہ خود قرآن سے دیکھنا، اور وہ بہت سے ہیں جن کو حدیثیں بھی یاد ہیں، لیکن ہر آدمی کو نہیں فرمایا کہ حدیث سے مسئلہ دیکھنا۔ یہ جو پر مسلمان ہو تو نے قرآن حدیث کے بعد ایک تیسری بات مان لی ہے، اس لیے تو مسلمان نہیں رہا۔ چیزیں تو 2 تھی اور تو نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اجتہاد کروں گا اپنی رائے سے، توبہ کر، دوبارہ کلمہ پڑھ، اسلام لا دوبارہ۔ لیکن اللہ کے پیغمبر پاک نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ بہت خوش ہوئے، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی بہ رسول اللہ۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، کس بات پر؟ یمن میں جا کر اجتہاد نبی نے کرنا ہے، امتی نے کرنا ہے؟ حضرت معاذ امتی ہے نا، اب اجتہاد امتی نے کرنا ہے، اور اللہ کا شکریہ خدا کا نبی ادا کر رہا ہے کہ یا اللہ تیرا بڑا ہی احسان ہے کہ میرے امتیوں کو اس قوت سے نوازا کہ جس سے وہ دین کے تمام مسائل کو سمجھ سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ اجتہاد اور قیاس سے اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول بھی، ہم بھی، اور غیر مقلد ناراض ہے۔ اور صرف وہی تھے وہ شخصیت ہے دنیا میں، پورے اسلام میں، کہ جس کی خطا پر بھی اجر ہے،
اس کے ثواب پر 2 اجر ہے اور خطا پر بھی 1 اجر ہے، اس پر تان کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ مقام ہے مجتہد کا۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرات جو ہے ان کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ وہ دلیل شرعی کون سی ہے؟ امت کا اجماع، اگرچہ قرآن میں ان کا نام نہیں ہے، سنت میں اس کا نام، لیکن اجماع امت خود دلیل شرعی ہے نا۔ تو اس لیے ودودی اگر کہتا ہے میں مجتہد ہوں تو اس کا مجتہد ہونا ایک دعویٰ ہے، دلیل نہیں اس کے پاس، لیکن ائمہ اربعہ کا مجتہد ہونا دلیل شرعی سے ثابت ہے۔ پھر اس بیچارے کو اجتہاد کی تعریف بھی نہیں آتی، اجتہاد کرنا تو دور کی بات ہے نا، کہ اجتہاد کہتے کسے ہے اور اس کو مجتہد بننے کا شوق ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اب مجتہد جو ہے، یہ فقہ جو ہے، یہ کیا ہے؟ گویا تمام دینی علوم کی گائیڈ بک ہے۔ سکولوں میں مضمون ہوتے ہیں جی یہ حساب ہے، یہ دینیات ہے، یہ فلاں ہے، یہ جغرافیہ ہے، لیکن ایک کتاب اس کو گائیڈ کہتے ہیں جس میں ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ تو فقہ کیا ہے؟ اسلامی علوم کی گائیڈ بک ہے۔ قرآن کے سارے احکام بھی فقہ میں آ گئے، سنت کے سارے احکام بھی فقہ میں آ گئے، اجماع کے سارے احکام بھی فقہ میں آ گئے، اور قیاس کے سارے احکام بھی فقہ میں آ گئے۔ قرآن سے تو قرآن والے احکام بھی عام آدمی کو نہیں ملتے، ترجمے سے نہیں ملتے، سنت سے سنت کے احکام بھی ترجمے سے نہیں ملتے کسی کو۔ آپ حیران ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ دیکھو میں مثال دیتا ہوں، آپ ہر نماز میں رکوع کرتے ہیں نا، تو ورکعوا کا لفظ قرآن میں موجود ہے، لیکن یہ کہ رکوع فرض ہے یا سنت، اس کا حکم کیا ہے، یہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اب اس ورکعوا کو ہم نے نبی سنت سے سمجھنا ہے، تو حضرت نے جب رکوع فرمایا تو رکوع جاتے ہوئے اللہ اکبر کہا، یہ بات قرآن میں نہیں، یہ سنت کی تشریح ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اپنے ہاتھ جو تھے وہ گھٹنوں پر رکھے، کمر سیدھی فرمائی، سر کو اعتدال سے رکھا، سبحان ربی العظیم پڑھا، پھر اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا۔ اب یہ جتنی باتیں ہیں یہ کوئی آدمی لغت کی کتاب رکھ کر سامنے ورکعوا کے لفظ سے نہیں نکال سکتا، یعنی ورکعوا کے لفظ کو لغت ڈکشنری سامنے رکھ لے اور سمجھے کہ لغت سے نکل آئے گا کہ جاتے اللہ اکبر بھی کہنا ہے، اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے، تو معلوم ہوا کہ صرف لغت جو ہے قرآن کی تشریح کے لیے کافی نہیں ہے، اللہ کے نبی پاک جس کی تشریح فرمائیں گے اس کے ہم محتاج ہیں، کیونکہ جس کا قرآن جس کا پیغام ہے اس نے خود فرمایا کہ اس کی تشریح اور تبیین میرا نبی کرے گا۔ آپ کو ایک آدمی رکا بھیجتا ہے اور ساتھ یہ بھی اس میں لکھتا ہے کہ کچھ باتیں جو واضح نہیں ہیں وہ اس لانے والے کو میں نے زبانی سمجھا دی ہے، اس سے پوچھ لینا۔ تو اب بجائے اس کے کہ ہم اس رکے کا اپنا خود مطلب کوئی گھڑے، مطلب یہی ہے کہ اس آدمی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اس بات کے بارے میں کیا سمجھایا۔ اب یہاں تک تو نبی پاک نے سمجھایا، جو سنت کی باتیں ہیں ہمارا یہ پکا عقیدہ ہے یہ قرآن ہی کا بیان ہے، لیکن یہ اس بیان کے معلوم کرنے کے لیے لغت بالکل ناکافی ہے، نبوت کی ضرورت ہے۔ نبی ہمیں سمجھائے گا تو ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی، ورنہ اور کوئی صورت اس کی نہیں ہے۔ آگے ہے لعلہم یتفکرون، لتبین، اس کے بعد اب یہ ائمہ مجتہدین کی باری آ گئی کہ ابھی بھی تفکر کے لیے جگہ خالی چھوڑی ہوئی ہے، اور ائمہ مجتہدین تفکر کریں گے۔ ہم نے حدیث